کیا آپ جانتے ہیں سی پیک کے ارلی ہارویسٹ پروگرام کے تحت کئی بڑے پاور پلانٹس لگائے گئے جن کے فعال ہونے سے اس وقت پاکستان میں بجلی کی پیداوار طلب سے زیادہ ہے، مگر پھر بھی پاکستان میں بجلی مہنگی کیوں ہے اور ہمیں بھر بھر کر بجلی کے بل کیوں وصول ہوتے ہیں؟ آئیے اسی مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ حقائق کی بنیادوں پر سی پیک کے تحت 2017 میں سہیوال کول پاور پلانٹ، 2018 میں پورٹ قاسم پاور پلانٹ، 2019 میں ہبکو پاور پلانٹ، 2019 میں اینگرو تھر پاور پلانٹ، اسی طرح 2015-16 میں بہاولپور میں قائد اعظم سولر پارک، 2017-18 میں جھیم پیر ونڈ پاور اور ایش کوٹ ہیڈرو پاور یعنی پانی سے بجلی بنانے والے پلانٹ کا افتتاح 2022 میں کیا گیا، اور ان تمام پروجیکٹس کے تحت بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت طلب سے زیادہ ہے، مگر کئی ایک مسائل مثلاً بوسیدہ ٹرانسمیشن لائنز۔ پاکستان کا بجلی کی ترسیل کا نظام پرانا ہے۔ اگر سسٹم 25,000 میگا واٹ سے زائد بجلی منتقل کرنے کی کوشش کرے تو ٹرانسمیشن لائنیں بیٹھ جاتی ہیں، یعنی بجلی موجود تو ہے لیکن اسے گھروں تک پہنچانے کا راستہ کمزور ہے۔ حکومت بجلی بنانے والی کمپنیوں کو بروقت ادائیگی نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے وہ کمپنیاں ایندھن نہیں خرید پاتی اور پلانٹس بند کر دیے جاتے ہیں۔ بجلی کی چوری اور لائن لاسز۔ بہت سے علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے اور ترسیل کے دوران ضائع ہو جاتی ہے، جس کا بوجھ عام صارفین پر پڑتا ہے۔ کیپیسٹی چارجز۔ سی پیک کے تحت لگنے والے منصوبوں کے ساتھ ٹیک اور پے کا معاہدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر حکومت ان سے بجلی نہ بھی خریدے تب بھی انہیں ایک مخصوص رقم پلانٹ لگانے کا خرچہ اور منافع ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ ادائیگی ڈالر میں ہوتی ہے، جس سے بجلی کے بنیادی ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں اضافہ۔ ان منصوبوں کے لیے گئے قرضے اور منافع کی واپسی ڈالر میں ہوتی ہے۔ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو بجلی کے یونٹ کی قیمت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ درآمدی ایندھن۔ سہیوال اور پورٹ قاسم جیسے پلانٹ شروع میں درآمدی کوئلے پر چل رہے تھے۔ عالمی منڈی میں کوئلے اور تیل کی قیمتیں بڑھنے سے بجلی پیدا کرنا مہنگا ہو گیا۔ ٹیکسز اور سرچارجز۔ بجلی کے بل کا ایک بڑا حصہ حکومتی ٹیکسز اور گردشی قرضوں کو پورا کرنے کے لیے لگائے گئے سرچارجز پر مشتمل ہوتا ہے۔